معرفت کی گئی انجیل مقدس اس کا 7واں باب اور اس کی 43ویں آیت کو ہم بڑی طور سے سماعت فرمائیں گے. اور بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے. ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھونپڑی سے انگور. اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا شام ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے. سب بولے آمین. آئیے اپنے جگہوں پہ تشریف رکھیں گے اور بائبل مقدس کی اس تشریح و تفسیر پر اپنے دھیان کو لگائیں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتہ سے ہم بائبل مقدس کے اس مضمون کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور ہم نے جنگلی انگوروں کے اوپر ہم سیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج فرسٹ ٹائم اس عبادت کے اندر آئے ہیں؟ المختصر سا بیانیہ جو ہم نے پچھلے 2 ہفتوں سے دیکھا اس کو ہم سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہیں سے اس کا آغاز کریں گے. ہم نے پرانے عہد نامہ میں سے پڑھا تھا جنگلی انگوروں کے متعلق کہ کیسے خدا نے ایک باغ لگایا اور جب وہ اچھے انگوروں کی توقع کرتا ہے، جب اس کو امید ہے کہ وہ اس سے اچھا پھل حاصل کرے تو اسے وہاں پر جنگلی انگور ملے. پھر ہم نے یسوع مسیح کے اوپر دیکھا کہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا اور کیسے باغ کے باغبانوں نے اس کو قتل کیا. جب وہ اس پاکستان کا حاصل لینے کے لیے آیا تو لکھا ہے کہ اس کو انہوں نے قتل کیا اور پھر لکھا ہے کہ جس کو ممالوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر کہلایا. آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے اچھے پھلوں کے اوپر ہم غور کریں گے. یہ بھی وہیں سے تعلق رکھتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے ٹائم میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. یہاں پر جب لوکا رسول کی معرفت ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کا یہاں پر بیان ہے. یسوع نے کہا کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے. سادہ باتیں ہیں یہاں پر. یسوع مسیح نے جب کبھی بات کی ہے تو اس نے تمثیلوں کے اندر کی ہے. اس نے مثالیں دے دے کر لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے، ان کو بتانے کی کوشش کی ہے. اس نے کبھی انسان کو کمپلیکیشن کے اندر نہیں ڈالا بلکہ سادہ طور پر جس سے انسان سمجھ سکے اپنی طرز زندگی کو کہ کیسے اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور اس نے خدا کی بادشاہت کو انسانوں کے اندر متعارف کروایا ہے. اب جب پرانے عہد نامہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر پاکستان کا ذکر ہے کہ خدا کیسے ایک پاکستان کو لگاتا ہے، یعنی ایک دنیا کو قائم کرتا ہے اور پھر اس کے اندر اچھے درختوں کو لگاتا ہے. ان کی جڑوں کے اندر ہر وہ چیز جو پاکستان کا مالک یا باغبان جو کر سکتا ہے وہ اس نے کیا ہے. اور یہ کلام کے مشابہ ہے، یہ اس کی تعلیمات کے مشابہ ہے، یہ اس کے حکام کے مشابہ ہے کہ وہ انسانوں کو درختوں کی مشابہت دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاکستان کے لیے جس کو میں نے اس دنیا کے اندر لگایا ہے، جن درختوں کو میں نے قائم کیا ہے، میں نے ان کے لیے ہر وہ چیز کی ہے جو میں کر سکتا تھا. پھر جب وہ اس کے پھل کی طرف آتا ہے، جب وہ اس سے اچھا پھل لینا چاہتا ہے تو لکھا ہے کہ اس کو جنگلی انگور ملے. اور ہم نے جنگلی انگوروں کے اوپر دیکھا تھا کہ جنگلی انگور یعنی جنگل جس کا کوئی قانون موجود نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی حکام موجود نہیں ہوتے، جنگل کے اندر کوئی زندگی موجود نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر ہر وہ چیز کی جاتی ہے جس کی کوئی جو ہے طرز زندگی ہمیں موجود نظر نہیں آتی. اور پھر ہم نے جب یسوع مسیح پر آئے، جب ہم
متی کی انجیل کے اندر آئے تو پھر ہم نے وہاں پر پاکستان کو دیکھا، ایک نیا وہاں پر باغ لگایا گیا اور پھر لوگوں کو بھیجا گیا جہاں پر لکھا ہے کہ باغبانوں نے ان کو قتل کیا، پھر اس نے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، پھر اس نے انہیں بھی قتل کیا۔ اب وہ ٹھیکہ جو ہے لکھا ہے کہ وہ ٹھیکہ اٹھا کر اب وہ کہتا ہے میں اور باغبانوں کو دوں گا، یعنی کہ خادموں کو۔ آج خادم جو آپ کے درمیان میں واعظین مقرر کیے گئے ہیں، خدا کی آواز ہے، کلام کے بیج کو آپ کے درمیان میں بو رہے ہیں، وہ کلام کے ان بیجوں کو آپ کے درمیان میں رکھ رہے ہیں تاکہ آپ اچھا پھل لائیں، تاکہ آپ کی زندگیوں سے، آپ کے کرداروں سے، آپ کی شخصیت سے اچھی چیزیں جو ہے وہ نمودار ہو، کیونکہ اب پھر سے اس باغ کا باغبان جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اب درختوں کی جڑوں کے اوپر کیا رکھا گیا ہے؟ کلہاڑا رکھا گیا ہے، جو اچھا پھل نہیں لائے گا وہ کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو درخت کاٹ ڈالا جائے گا پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے ارد دیکھیں بھی سردیاں آ رہی ہیں تو جو درخت کارآمد نہیں ہے، جو پھل ہی نہیں لاتا، جس سے ہمیں کچھ حاصل ہی نہیں ہے، لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد اسے آگ کے اندر جھونک دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، اس کی چھاؤں کے اندر بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اجڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی پھل موجود ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ یہی مثال یسوع مسیح نے یہاں پر قائم کی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، یعنی کہ ایک انگور کا درخت ہے اور اس کے اوپر اچھی محنت کی گئی ہے، اس کی گوٹی سے طریقے سے کی گئی ہے، اس کو پانی ٹائم پر دیا گیا ہے، اس کے اندر بیج کو بویا گیا ہے، کلام کے بیج کو بویا گیا ہے، تو پھر کیسا ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ برا پھل لائے؟ وہ تو پھر اچھا پھل لائے گا۔ انسانوں کی مشابہت کی میں بات کر رہا ہوں، اور یسوع مسیح نے بھی یہاں پر انسانوں کو درختوں سے مشابہت دی ہے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر ایک اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے نہیں، اور نہ جھوپڑی سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ سو یہاں پر اس سارے پاکستان کا، ان درختوں کا، ان پھلوں کا یہاں پر خلاصہ بیان کر دیا ہے یسوع مسیح نے، جو ہم نے پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھا تھا، جو پھر ہم نے متی کی انجیل کے اندر دیکھا تھا، یہاں پر اس کا خلاصہ موجود ہے۔ اور یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ اچھا جو درخت ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم جو اس دنیا کے اندر، یہ دنیا جو خداوند کا پاکستان ہے، ہم جو درختوں کی مانند یہاں پر موجود ہیں، ہماری چھاؤں کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ ہم کس سوسائٹی کے اندر بیٹھتے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہماری شخصیت کیا ہے؟ ہمارا بول چال کیا ہے؟ ہمارا چال چلن کیا ہے؟ یہ اسی طرح ہے جیسے درخت ہے۔ جب کوئی درخت روشن ہو، جب کوئی درخت پھلدار ہو، ہرا بھرا ہو، تو ہر کوئی اس کے پاس، اس کی چھاؤں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہے، اسی طرح ایک انسان کی حقیقت بھی ہے۔ ہم یہ اکثر کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑی اچھی شخصیت کا مالک ہے، جب ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ بات کرتا ہے، اس کے کردار سے، اس کی بات سے دل کو لطف ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے جب وہ بات کرتا ہے۔ تو جب اسی طرح جب ہم اچھے درخت کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر پھل موجود ہے، تو جب آپ اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے بول بال سے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اچھا کردار رکھتے ہیں، آپ اچھی زبان رکھتے ہیں، آپ کے بولنے میں سے مٹھاس نظر آتی ہے، کلام نظر آتا ہے، تو پھر ہر کوئی آپ کی چھاؤں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، آپ کی سوسائٹی کے اندر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ کی شخصیت سے کوئی رنگ نظر نہیں آتا، آپ ہرے بھرے نہیں ہیں، آپ کے بول بال اچھا نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، تو آپ کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے بولنے سے لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس قسم کا شخص ہے۔ آپ کے بولنے سے، آپ کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر اس لیے یسوع نے کہا، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ جو کیا ہے؟ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو ایک درخت سے مشابہت دی ہے، اور اس نے کہا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں۔ پھر اس نے انسانوں کو ڈالیوں کی مشابہت دی ہے، اور اس نے کہا کہ تم ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے، وہ کاٹنے کے بعد آگ میں جھونک دی جاتی ہے، اور پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی، وہ بھوسے کی مانند اڑ جاتی ہے، وہ کوئلے کی مانند ہو جاتی ہے جس کے اندر کوئی رنگ نہیں موجود ہوتا۔ کوئلہ جب تک سلگتا ہو نا تو پھر اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، لیکن اگر وہ کوئلہ ہے تو پھر اس کو ہاتھ بھی لگانا لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ہاتھ بھی میلے ہو جاتے ہیں۔ تو روحانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ڈالیاں ہیں اور آپ کے اندر کلام موجود ہے، آپ کے اندر اس کی آواز موجود ہے، آپ کا کردار اچھا ہے، تو پھر آپ ایک سلگتے کوئلے کی مانند ہیں، پھر ابلیس بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ آپ کے اندر روح القدس کی آگ موجود ہوتی ہے۔ یوحنا رسول کی بات سننے کی انجیل مقدس میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ یہاں پر یسوع نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم نہیں رہتے اور میں تم میں نہیں، تم مجھ میں نہیں، تو تم پھل نہیں لا سکتے، تمہارے سے کوئی اچھی بات نہیں نکل سکتی۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں، جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں جو کلام کے وسیلہ سے ہم پر نازل ہوتی ہے، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے اندر کلام گھر کر جاتا ہے، کلام اتر جاتا ہے، پھر کلام ہی ہمارے اندر سے نکلتا ہے، پھر اچھی باتیں ہی ہمارے اندر سے نکلتی ہیں، پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب یسوع مسیح آئے گا تو پھر ہم یسوع مسیح کے ساتھ پھر سے ہوا میں اٹھ کر اس کا استقبال کریں گے جب ہم اس میں پابند ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اس میں پابند نہیں ہیں تو پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مباشرہ کے اندر کیا لکھا ہے کہ اب وہ آگ کبھی نہ بجھنے کی ہے، اور جو کچھ آگ میں ڈال دیا جائے گا اسی میں پڑا رہے گا، وہ مرنے کا بھی نہیں بلکہ اسی آگ کے اندر جلتا رہے گا، اور وہ مرے گا بھی نہیں، اور وہ آگ 7 گنا تک جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ پاکستان جس کا باغبان جو ہے وہ خدا باپ ہے، اس نے اس پاکستان کو لگایا ہے،
اور آپ کو اور مجھے درختوں کی مانند یہاں پر قائم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اور میں کیا کرتا جو میں نے ان کے لیے نہیں کیا۔ اس کے تو بیٹے نے بھی قربانی دے دی تاکہ آپ اور میں بچ جائیں، تاکہ آپ اور میں ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر ہم نے آج بھی اس کی قدر نہ کی تو پھر آگ اور جنت کی جھیل تو ہے ہی ہے، پھر وہ تو ہمارے انتظار کے لیے ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس آگ میں سے بچ جائیں، اس گندک کی جھیل میں سے بچ جائیں جس میں آگ 7 گنا اور بڑھا دی جائے گی، تو پھر اپنی زندگیوں میں سے اچھا بن جائیں، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک اچھا معاشرہ آپ قائم کر سکیں، ایک اچھا کردار آپ قائم کر سکیں، اور جب آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں، کوچ بھی کر جائیں، تو آپ کی یاد باقی رہے، آپ کی گفتگو باقی رہے، لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ کہیں کہ اچھا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کو ایک اچھے طور پر اس دنیا کے اندر گزارا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہم ایک ٹیسٹ کے اوپر موجود ہیں۔ خدا نے ہمارے لیے برکتیں بھی رکھی ہیں اور لعنتیں بھی رکھی ہیں۔ چننا آپ کا کام ہے کہ آپ کس کو چنتے ہیں۔ بھلائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، کلام بھی موجود ہے اور ابلیس بھی جو ہے وہ موجود ہے، وہ تاثیریں بھی یہاں پر کام کرتی ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ باغبان نے تو اس پاکستان کو لگایا اور اس میں آپ کو رکھا، اور ہر چیز اس نے کی جو وہ آپ کے لیے کر سکتا تھا، اور ہر اچھی چیز سے وہ سودا کرتا بھی ہے ہمیں۔ پھر ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ کیا ہمارا رویہ، کیا ہمارا کردار، ہمارا بولنا اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھا پھل لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں ایک سٹوری فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا، اور ایک شخص جو تھا وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا اور وہ وہاں سے مانگ رہا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے اس کو دھتکار کے چلا گیا۔ اب وہ شخص مذہبی ہے جو دھتکارنے والا ہے۔ اس نے اسے کہا کہ اس نے اسے پیسے مانگے، اس نے اس کو پیسے نہیں دیے، وہ مانگنے والا شخص ہے۔ جب اس نے اس کو پیسے نہیں دیے، دھتکار کے چلا گیا، اور اسی کے دوران ایک دوسرا شخص وہاں پر آیا، اس نے اس کو اس سے بھی مانگی۔ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے اس سے مانگے تو اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اپنے والد کے اندر دیکھا اور اس شخص کو دے دیا۔ جب اس شخص نے جو مانگ رہا تھا اس نے اس کو لیا، اور چند ایک قدم اس نے آگے بڑھائے تو اس نے آگے دیکھا کہ ایک عورت وہاں پر موجود تھی جس کو اپنی میڈیسن کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اب اس کے اس کٹورے کے اندر جو پیسے موجود تھے اس نے انہیں دیکھا، اور اس نے دیکھنے کے بعد کچھ ایک پیسے لیے اور اس نے اس عورت کو دے دیے۔ اب وہ شخص جو اس فقیر کو دینے والا ہے وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کو آبزرو کر رہا تھا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے۔ پہلے شخص نے اسے دھتکار دیا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ تو شاید کوئی نشہ والا چیز کھائے پیے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مجھے کچھ روپیہ پیسہ دو۔ اس نے اس کو نہیں دیا، وہ دھتکار کر رہا، بڑا امیر شخص تھا اور مذہبی شخصیت بھی تھا وہ۔ لیکن جب وہ دوسرے شخص نے اس کو دیا تو وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے ہے اور اس کو یہ آبزرو کر رہا ہے کہ یہ شخص کرتا کیا ہے اپنے پیسوں سے۔ اب جب وہ اس عورت کی ہیلپ کرنے کے بعد، کیونکہ اس کی ہیلپ کسی نے کی تھی، وہ کسی اور کی ہیلپ کے لیے اس نے اس عورت کو پیسے دیے۔ اب جب وہ بیکری کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر وہ پھر سے ایک عورت کو دیکھتا ہے جو اپنے بچے کے لیے بریڈ خرید رہی ہے اور اس کے پاس پیسے کم ہے۔ اس نے اپنے اس کٹورے میں سے پھر سے کچھ ایک پیسے نکالے اور اس نے اس عورت کو دے دیے۔ اب وہ عورت اس سے انکار کرتی ہے کہ میں یہ پیسے نہیں لوں گی آپ کے پاس۔ اس کو پتا تھا کہ یہ فقیر ہے، اس کے پاس تو خود نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو دے رہا ہے وہ یہ جان چکا ہے کہ مجھے بھی میری بھی مدد کسی نے کی ہے، تو میں آج اگر مدد نہیں کرتا تو کل کو میری مدد بھی نہیں ہوگی، کل کو میرے لیے بھی مہیا نہیں کیا جائے گا۔
اس نے اس عورت کی بھی مدد کی، اور پھر جب اس کے باری آئی کاؤنٹر کے اوپر تو اس کے بعد پھر سے کیا پیسے کم پڑ گئے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور فقیر موجود تھا جو کھانے والا تھا، وہ اس کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ یہاں سے کہانی کا مورل یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس نے حاصل کیا، اس کو مہیا کیا گیا، اس کو کسی نے ہیلپ کی، تو جہاں تک وہ کر سکتا تھا، وہ فقیر ہے، اس کی حیثیت دیکھے، وہ مانگنے والا ہے، اسے نہیں پتا کہ کل کو یا آنے والے ٹائم کے اندر اسے ملے گا بھی نہیں کہ نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی جو اس کے پاس موجود ہے وہ کسی دوسرے شخص کی ہیلپ کے لیے اپنے آپ کو اس نے میسر رکھا۔ آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس نے چند 1 روپیہ پیسہ حاصل کیا اور ایک فقیر کی حیثیت رکھتا ہے، آپ تو کمانے والے ہیں، ہمیں تو خدا ہر روز اچھی اچھی چیزوں سے سودا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر؟ ہمیں بھی آج اپنی زندگی کے اندر یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ شخص اس گھر کے اندر گیا، وہ بڑا امیر شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر وہی چیزیں دوبارہ سے حاصل کی جو کسی ایک وقت میں اس کے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مدد کرنے والا شخص تھا، وہ ہیلپ کرنے والا شخص تھا، وہ ایسا درخت تھا جو اپنے پھلوں سے پہچانا جا رہا تھا، جو دوسروں کی مدد کر رہا تھا، جو دوسروں کو آسودہ کر رہا تھا۔ اگر وہ خود آسودہ ہو رہا ہے، اگر اس کو خود کو مہیا کیا جا رہا ہے، تو وہ کسی دوسرے کے لیے بھی میسر ہے، کسی دوسرے کی بھی مدد کے لیے میسر ہے۔ ہمارے پاس بڑے بہانے ہوتے ہیں دنیا کہ ہمارے پاس تو خود کے پاس موجود نہیں، بھئی ہم اپنا تو کرتے ہی ہیں، انہیں کراچی کا کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم سب کچھ کریں گے کہ نہیں؟ مہمان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، شریکے کے اندر ہماری کیا حیثیت رہے گی، کیا لوگ سوچیں گے؟ تو آج اپنی زندگیوں کے اندر اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کیا عمال کر رہے ہیں، آپ کی زندگی سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم اپنی زندگیوں میں سے، اپنے کردار میں سے آج تولیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج لمحہ فکریہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخری لمحات کے اندر موجود ہیں۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ وقت گزر جائے گا، یسوع آ جائے گا، اور جب یسوع آئے گا تو پھر ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی زندگیوں کا کیا المیہ اس سے بیان کریں گے کہ ہم نے کیا کیا اس دنیا کے اندر؟ جب آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہو اور آپ اس میں سے کسی کو کچھ پیسے دے دیں تو یہ کیا تو فائدہ نہ کیجیے؟ کیا آپ نے بڑا اچھا کام کیا؟ جب آپ کے پاس، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس 2 دبڑیاں موجود ہیں، اس عورت کے پاس 2 دبڑیاں تھیں، اس نے وہی ایکل کے اندر ڈال دیا اور لکھا ہے کہ ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، لیکن اس کے پاس 2 ہی تھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کل کیا کروں گی، میں پرسوں کیا کروں گی، میرے پاس کہاں سے آئے گا، بلکہ اس نے اپنی نیک نیتی سے، اپنے اچھے اعمال کے ذریعے سے اس نے وہ دیا جو اس کے پاس۔ کسی کی مدد کر کے دیکھیں، آپ کو خود کو سکون ہوگا، آپ خود تسکین کو حاصل کریں گے، آپ کے اندر ایک الگ سی کیفیت آ جائے گی۔ آج اگر میں اس مقام پر کھڑا ہوں تو میں نے زندگی کے بڑے نشیب و فراز دیکھے، آج بھی دیکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی میرے پاس آئے اور میرے پاس 500 موجود ہو تو میری کوشش ہوتی ہے میں 200 سے 250 300 اس کی دیکھوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا خرچہ ایک دن کا 10,000 ہے، 8,000 ہے، وہ کہاں سے پورا ہوگا، بلکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ تجربہ کیا کہ جس نے مجھے اب مہیا کیا ہے وہ مجھے صبح بھی مہیا کرے گا اور اچھا دے گا اور دیا اس نے۔ میں نے اپنی زندگی سے ایسے جانا، میں نے بھی خدا کو دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ اس کے کام، اس کے معجزات جو آپ کی زندگیوں کے اندر آتے ہیں، اسی سے آپ جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ سو اسے آزما کر تو دیکھیں، کسی کی مدد کر کے تو دیکھیں، کسی کے لیے کچھ اچھا کر کے تو دیکھیں۔ اگر آپ اچھے درخت ہیں، اگر آپ نے کلام کو سنا ہے اور آپ اچھا پھل نہیں لاتے، آپ کی زندگی
آپ کی طرز زندگی سے کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچتا تو پھر کیا فائدہ ہے کلام کو سننے؟ جب کلام کو سنیں تو اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنائیں، کوشش کریں، مشکل ہے لیکن آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کتنی دیر آپ اکٹھا کر لیں گے، کتنی دیر خود کھائیں گے؟ جب آپ کسی کے لیے میسر ہوں گے، کسی کی مدد کریں گے تو وہ شخص آپ کے لیے دعا کرے، ہو سکتا ہے اس کی دعا سے آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کے راستے کھل جائیں۔ میں اکثر ایک دو دفعہ آپ سے سوال کیا، آپ رہتے کہاں پر ہیں؟ تو آپ نے کہا ہم اس گھر میں رہتے ہیں، اس گلی میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے یہ پوچھا تھا آپ سے کہ آپ کماتے کیا ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ہم 30,000 کماتے ہیں، مہینے کا ہم 25,000 کماتے ہیں۔ تو میرا تب بھی یہی جواب تھا اور آج بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر رہنا سیکھیں۔ جب آپ چلے جائیں تو آپ کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن لوگوں کے اندر ڈسکس کیا جائے، یار اچھا شخص ہے۔ اور پھر آپ کماتے کیا ہیں؟ پیسہ جو آپ کماتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ہوا چلتی ہے، بائبل کہتی ہے دولت تو پر لگا کر اڑ جاتی ہے اور کیا تجوری سدا قائم رہتی ہے۔ پیسے کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ اپنی زندگی کے اندر دعاؤں کو کمائیں۔ جب آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، اپنے ہونٹ کھولتا ہے تو خدا اس کی دعا کے وسیلہ سے، اس کی فریاد کے وسیلہ سے آپ کو برکت دیتا ہے، کیونکہ اس کے بھوکے پیٹ میں، اس کی سوکھی آنکھوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، آپ کے لیے برکت کے الفاظ نکالے ہیں۔ اور وہ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا جب آپ لوگوں کی ہیلپ کریں وہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کا بھلا کرے۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا سے آپ کا بھلا ہو جائے، تو یہ کر کے دیکھیں اپنی زندگی کے اندر۔ بہت کچھ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، آپ اسے آزما کر دیکھیں، آپ خدا سے برکت کو حاصل کریں گے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر رہنا سیکھیں، دعائیں کمانا سیکھیں۔ جو گھر آپ جس گھر میں رہتے ہیں، بائبل کہتی ہے اینٹ پہ اینٹ باقی نہ رہے گی، گھر بھی گرا دیے جائیں گے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ گھر قائم نہیں رہیں گے۔ اچھے محل چبارے تیرے گورنا نے من لے لے، سو یہ گھر، یہ عمارتیں، یہ روپیہ پیسہ جس کو آج ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو بنائیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنی زندگی میں خرائط کرنا بھی سیکھیں۔ کبھی وقت ملا تو ہم اس کے اوپر سیکھیں گے کہ شکر گزاری کیا ہے، دائیں کی کیا ہے، ہدیہ نذرانہ کیا ہے، اور پھر منت ماننا کیا ہے، خرائط کرنا کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اگر انسان اس کے اوپر قائم ہو جائے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خادمین ہدیے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے آج تک ابھی تک ہدیے کے اوپر کلام نہیں سنا، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہدیہ مانگیں۔ اگر آپ دیتے ہیں، خادموں کو بھی اگر آپ دیتے ہیں تو اس کا اجر آپ ہرگز نہیں کھوئیں گے۔ کلام کی بات ہے، کتنی دیر میں آپ کا روپیہ پیسہ خرچ ہے؟ جو 10 20 50 100 1000 آپ ہدیہ نذرانے کے طور پر لاتے ہیں، ایک دن کھا لوں گا، ایک ٹائم میں کھا لوں گا، لیکن اس سے آپ برکت پائیں گے۔ آپ اپنی نیک نیتی سے اگر دیتے ہیں، خادم کو دیتے ہیں، کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جس کو ضرورت ہے۔ یسوع نے بھی یہ کہا کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک کسی اور کو دے دے، تو اس کا اجر آپ ہرگز نہیں کھوئیں گے اپنی زندگی کے اندر۔ یسوع نے بھی یہی کچھ کیا۔ اگر آپ اس کے فالوورز ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اگر وہ آپ کا رول آف ماڈل ہے، اگر وہ آپ کا آقا ہے، آپ کا خداوند ہے، تو پھر اس نے تو بھیڑوں کی مدد کی ہے۔ اس نے تو جہاں کہیں پر گیا، اگر اسے مردہ ملا تو اس نے زندہ کر دیا۔ آپ مردہ زندہ نہیں کر سکتے تو آپ کو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ تو کسی کو دے سکتے ہیں نا، کہ نہیں دے سکتے؟ کبھی ایسا کر کے دیکھیے، خدا آپ کے لیے کامیابی، کامرانی کے دروازے کھولے گا۔ ابھی ہم کرسمس کی جانب بڑھنے کو ہیں، تو اس موقع پر جب ہم جشن ولادت المسیح یعنی یسوع مسیح کی ولادت کو منائیں گے، ہر کوئی اپنے گھر کے اندر سیلیبریٹ کرے گا۔ ٹٹولے اپنے ارد گرد، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، کیا اس نے بھی کوئی میٹھی چیز بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ کیا انہوں نے بھی نئے کپڑے لیے ہیں کہ نہیں؟ ایسی دونوں ہی لے لیں۔
وہ کی ترو مرو آگے پڑھنے سڑو کی اسی تین تین ڈریس لے رہے ہیں 24 دن رات میں پانا ہے 25 میں پانا ہے 26 میں پانا ہے آج نانی گھر جانا ہے ماسی گھر جانا ہے پارک جانا ہے بدل بدل کے پانا ارے اس کو بھی دیکھیں جو آپ کے ہمسائے ہیں اس کے پاس بھی ایک بھی ہے کہ نہیں ہے آپ جب ایسا کریں گے تو خدا کہتا ہے کہ میں 10 گنا تجھے کر کے دوں گا وہ کسی کا رکھ نہیں چھوڑتا جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو خدا آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا وہ اپنے آسمان کو آپ کے لیے کھولے ایک اچھا ٹائم آنے والا ہے ایک اچھا موقع آپ کے پاس آنے والا ہے بین کا خادم ایک مبشر ایک پادری ہوتے ہیں ہم وہ ہر چیز کرتے ہیں کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی سپورٹ کریں اور آج ہم نے برکت بھی پائی ہے ہمیں سرفراز بھی ہے خدا ان کا شکر ہے اس بات کے لیے تو اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو پھر خدا آپ کو بھی برکت دے گا اس لیے اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو پریپیئر کریں کرسمس کا موقع بہت اچھا آپ کے لیے کسی کی مدد کر دیکھیں خدا آپ کو برکت دے آئیے اپنی آنکھوں کو بند